بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رب ذوالجلال کے دین کو سمجھنے کی خاطر یہاں پر ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، رب ذوالجلال دین کو سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کہ کل آپ نے سنا کہ رب ذوالجلال کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس طرح ساڈا جسم ہے تے ساڈے واسطے جہات بھی ہیں، ساڑیاں طرفاں بھی ہوندیاں، ساڑیاں سمتاں بھی ہوندیاں۔ مثال کے طور تے ساڈا سجا پاسا، کھبا پاسا، اگا پچھا، اتاں تھلے، یہ ساریاں چیزاں ہوندیاں نا، 6 جہتاں، 6 طرفاں، تے رب ذوالجلال انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ لہذا رب ذوالجلال واسطے آکھنا کہ رب ذوالجلال اتے ہے، رب ذوالجلال تھلے ہے، رب ذوالجلال سجے پاسے، رب ذوالجلال کھبے پاسے، یہ چیزاں رب ذوالجلال واسطے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال واسطے کسی مکان دا تعین کر دینا کہ رب ذوالجلال فلانی جگہ تے ہے، کسی زمانے دا، کسی وقت دا تعین کر دینا کہ رب ذوالجلال فلاں وقت دے وچ موجود ہے، یہ چیزاں ساریاں رب ذوالجلال انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ بلکہ رب ذوالجلال دی تجلیات، رب ذوالجلال دی رحمت، جس پاسے منہ کر سو رب ذوالجلال دی رحمت نو متوجہ پاسو، رب ذوالجلال دی تجلی تواڈے دل دے وچ آ سکدی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال واسطے اے ثابت کرنا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ فلاں جگہ دے وچ موجود ہے، فلاں مخصوص جگہ، مثال طور تے عرش اعلیٰ آکھنا، عرش اعلیٰ تو تسی آکھ سکدے ہو کہ یعنی اس عرش دے اوتے رب ذوالجلال، جویں رب ذوالجلال دی شایان شان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب ذوالجلال موجود ہے کیویں، انج نہیں کہ جویں مطلب ہے کہ اساں موجود ہیں، بلکہ جویں رب ذوالجلال دی شایان شان ہے، او کیویں رب ذوالجلال بہتر جاندا ہے۔ باقی رب ذوالجلال نو اوپر والا آکھنا، رب ذوالجلال نو کسی خاص جگہ دے نال مقید کر لینا، اے چیزاں اسلام تو خارج کر دیندیاں، ٹھیک ہے نا جی۔ رب ذوالجلال نو ایک تا پہلی چیز رب ذوالجلال واسطے جسم ثابت کرنا، جسمانیت، رب ذوالجلال واسطے ہاتھ ثابت کرنا، رب ذوالجلال دی اکھاں ثابت کرنا۔ اگر قرآن و حدیث دے وچ مثال طور تے اگر آ بھی جاندا نا کسی جگہ تے، او دی پھر تعویل ہے، کیونکہ قرآن پاک دے وچ بعض آیتاں ہیں کہ جڑیاں محکم ہیں تے بعض ہیں متشابہ۔ متشابہ تو مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال مطلب ہے کہ الفاظ کچھ اور ہوندے ہیں، معنی کچھ اور ہوندے ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث دے وچ جتھے رب ذوالجلال واسطے لفظ ید آسی نا، مطلب کہ ہاتھ دا اطلاق، اس تو مراد رب ذوالجلال دی قدرت ہوسی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس دی تعویل کیتی جاسی، بیان ہی جس طرح ساڈے جسم ہے، ساڑیاں اکھاں ہیں، ساڈے کان ہیں سنن واسطے، بولن واسطے ساڈی زبان ہے، رب ذوالجلال انہاں تمام چیزاں تو کیا ہے جی، پاک ہے۔ اے ہے کل لالا جڑا بیان کیتا اس دا خلاصہ۔ بہرحال اگے عقیدہ نمبر ہے 26، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ یعنی ہون سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال دا دیدار آخر نصیب تو ہونا ہی ہے، ہر مسلمان نو نصیب ہونا، لیکن آخرت دے وچ تے دنیا دے وچ باقی بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن انہاں تجلیات ویکھیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تجلی ویکھی، باقی انبیاء نے بھی تجلی ویکھی، لیکن دیدار باری تعالیٰ رب ذوالجلال دا دیدار صرف اور صرف جس ذات نے کیتا ہے وہ ساڈے نبی علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی میں رب ذوالجلال کا دیدار نبی علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے۔ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسی اور نو دیدار میسر نہیں آیا۔ ہاں البتہ آخرت دے وچ ہر مسلمان واسطے ممکن ہے، بلکہ فرمایا کہ واقع ہے۔ حضور علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ لوگوں نے آکھیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ قیامت والے دن اساں اپنے رب نو ویکھ لسیں آپ دی اکھاں نال اساں ویکھ لسیں سانو کوئی تنگی تو نہیں ہونی؟ تو حضور نے فرمایا کہ حل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ قیامت والے دن تساں رب ذوالجلال دی زیارت کرسو، رب ذوالجلال دا دیدار کرسو، تانوں کسی قسم دی تنگی پیش کوئی نہیں آونی۔ پھر پوچھا آپ نے فرمایا کہ کیا 14ویں دی رات نو چند ویکھن ٹائم تانوں کوئی تنگی ہوندی ہے؟ تساں اتنے لوگ جو ہو تانوں کسی قسم دی تنگی ہوندی ہے ویکھن ٹائم؟ نہیں ہوندی۔ اسی طرح پھر حضور نے سوال کیا حل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، فرمایا کہ سورج ویکھن ٹائم تانوں کوئی تنگی ہوندی ہے جدوں سورج دے سامنے بدل نہ ہون تا سارے ویکھ لیندے ہو۔ اسی طرح رب ذوالجلال دا بھی تساں دیدار کرسو، لیکن رب ذوالجلال دا دیدار او دا اگے آندا پیا، باقاعدہ او دی وضاحت ہے کہ کس طرح ہوئے گا، او دی کی کیفیت ہوئے گی، اس دے بارے اگے انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ بہرحال دیدار الہی دنیا دے وچ صرف اور صرف کہندے واسطے خاص ہے؟ ساڈے نبی علیہ السلام واسطے، ٹھیک ہے جی۔ تے قیامت والے دن ہر مسلمان واسطے ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، ہر مسلمان رب ذوالجلال دا دیدار کرے گا، بلکہ جنت دے وچ سب تو وڈی جیڑی نعمت ہوئے گی وہ دیدار الہی ہے۔ دنیا تو مطلب ہے کہ دنیا دی نعمتاں تو ہے ہی ہیں، تے قیامت والے دن جنت دے وچ بڑیاں نعمتاں ہونگیاں، لیکن سب تو وڈی جیڑی نعمت ہے وہ کیڑی ہے جی؟ دیدار الہی۔ ہر بندہ اس چیز دا مشتاق ہوئے گا کہ مینوں رب دا دیدار ہوئے، کسے نو ایک واری ہو سی، کسے نو ڈیلی ہو سی، کسے نو مہینے وار ہو سی، مطلب ہے کہ ہر بندے دو دے درجے دے مطابق، او دے مطلب ہے کہ نیکیاں دے مطابق۔ باقی رہا قلبی دیدار یا خواب دے وچ، ایک ہے نا رب دی تجلی بندے دے دل وچ آ جاوے، یا بندہ خواب دے وچ ویکھ لوے، تے خواب دے وچ ویکھنا انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ اکھاں نال، ظاہری اکھاں نال دنیا دے وچ صرف اور صرف حضور علیہ السلام ہی ویکھیا ہے، حضور علیہ السلام نے ہی رب ذوالجلال دا دیدار کیتا ہے۔ باقی دل دیاں اکھاں نال یا پھر خواب دے وچ تے او انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دیدار کیتا ہے، تے اولیاء کرام علیہم الرضوان نے بھی اس چیز دا دیدار کیتا رب ذوالجلال۔ بلکہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ، یعنی جن دی وجہ تو اساں حنفی آپ دینوں آخدے ہیں، جن دی فقہ دے ہوتے اساں عمل پیرا ہونے ہیں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی رب ذوالجلال کی، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا دیدار الہی ہوئے گا قیامت والے دن سر دیاں اکھاں نال، لیکن دنیا دے وچ اگر بندہ خوش نصیب ہے ہو جڑا رب ذوالجلال دا مقرب ہوئے، قریبی ہوئے، انہوں رب ذوالجلال خواب دے وچ بھی آپ دی زیارت کروا دینے۔ ساڈے واسطے تو یہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڈے خواب دے وچ حضور علیہ السلام تشریف لے آن، لیکن جدو رب ہی تشریف لے آوے، رب ذوالجلال ہی اپنا دیدار کروا دے تے تو بڑی وڈی سعادت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خواب دے وچ ممکن ہے مسلمان واسطے اے او بندہ ہے کہ جڑا رب ذوالجلال دا قریبی ترین ہوئے۔ باقی عقیدہ نمبر 27، رب ذوالجلال دا دیدار تا ہے۔ مثال دے طور تے اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پے نا، ساڈے ویکھن دی کوئی کیفیت ہے، ساڈے ویکھن دا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رب ذوالجلال دا دیدار بھی ہو سی، لیکن رب ذوالجلال دے دیدار دی کوئی کیفیت کوئی نہیں۔ مثال دے طور تے تہاڈا ساڈا ویکھنا اسی اینوں بیان کر سکتے ہیں کہ میں فلاں شے نوں اس طرح ویکھیا، میں فلاں بندے نوں اس طرح ویکھیا، لیکن رب دا دیدار وہ بغیر کیفیت تو ہے، وہ دی کیفیت نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ مثال دے طور تے اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے ہیں، ایک بندہ ایک شے نوں اساں ویکھیا یا بندے نوں ویکھیا فاصلہ تھوڑا ہے، ایک بندے نوں ویکھیا فاصلہ زیادہ ہے، ایک بندے نوں ویکھیا وہ ساڈے سجے پاسے، ایک بندے نوں ویکھیا کھبے پاسے، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک اوتے، ایک تھلے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن رب ذوالجلال ان ساریاں چیزوں تو پاک ہے، دیدار ہو سی، کیفیت کوئی نہیں۔ جس طرح ساڈے ایک دوسرے نوں ویکھن دی کیفیت ہے، اگا پیچھا بھی ہے، اساں آسے پاسے بھی آکھ سکتے ہیں، سجے پاسے بیٹھا ہے، کھبے پاسے، رب ذوالجلال دی ایک کیفیت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال دا دیدار کس طرح ہوئے گا، اے تا قیامت والے دن ہی پتہ لگ سی، یا رب جانے یا رب دا رسول جانے، تو سانوں قیامت والے دن پتہ لگنا، دنیا چ اساں ویکھیا ہوئے تو اساں دسیے،
ٹھیک ہے نا جی. پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو اس وقت بتا دیں گے. یعنی جب رب ذوالجلال کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا قیامت والے دن، اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ جڑیاں ساریاں گلاں کیتیاں نا، انہاں دا خلاصہ یہ ہے کہ جتوں تک عقل پہنچ دی ہے نا وہ خدا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. جتوں تک ساڈی عقل پہنچ جاوے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی اتھوں تک عقل ساڈی پہنچ ہی نہیں سکتی. لہٰذا اساں اپنی عقل لاندے گھوڑے دوڑائیے، اسی آکھیے کہ رب ذوالجلال دا دیدار اس طرح ہو سی، رب ذوالجلال دا دیدار اس طرح ہو سی. ساڈی عقل جتھے جا کے ختم ہوندی ہے نا، اتھوں اگاں ہی جا کے رب ذوالجلال دی ذات شروع ہوندی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو رب ذوالجلال دی ذات وہ ہے ہی نہیں کہ جتھوں تک عقل پہنچ جاوے. سمجھ آ رہی نا؟ بلکہ رب ذوالجلال دی ذات اس چیز تو ماورا ہے، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ بھی محال ہے. ہن قیامت والے دن اساں رب ذوالجلال دا دیدار بھی کر سیں. ہن ویکھو نا، تساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پیو، اساں ایک دوسرے نوں ویکھدے پے، اساں احاطہ کر سکدے ہیں نا، یعنی ایک بندے دا پورا جسم پورا وجود اساں ویکھ سکدے ہیں. ایک شے دا احاطہ، مسجد نوں ویکھیا، مسجد دا اساں احاطہ کر لیا. لیکن رب ذوالجلال دی ذات دا جدوں دیدار ہو سی، اس شے دا احاطہ نہیں کیتا جا سکتا. سمجھ آ رہی نا؟ رب ذوالجلال دی ساری ذات نوں ویکھیا نہیں جا سکتا، احاطہ نہیں کیتا جا سکتا. بلکہ صرف اور صرف اے ایمان رکھنا چاہیے. بلکہ متقین دا طریقہ کار ہے، رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان کی ہوئے؟ ایمان بالغیب. رب ذوالجلال نو انڈٹھا رب ذوالجلال نال محبت کر دیں تے رب ذوالجلال دے اوتے ایمان رکھ دیں. یقیناً یہ مان لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال دا دیدار ہو سی، لیکن کس طرح ہو سی، کی کیفیت ہو سی، وہ بیان نہیں کیتی جا سکتی. قیامت والے دن ہی پتہ چل سی کہ کس طرح رب ذوالجلال دا سانو دیدار ہو سی. دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو قیامت والے دن رب ذوالجلال اس چیز تو مشرف فرماوے، رب ذوالجلال سانو اپنا دیدار نصیب فرماوے، اور رب ذوالجلال